الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقیدہ توحید لفظ توحید واحد سے بنا ہے اور واحد کا معنی ہوتا ہے کہ یکتا ہونا، اکیلا ہونا، بے مثال ہونا، اور یہ اس ہستی کے لیے بولا گیا ہے جو اپنی ذات، اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور واحد سے ہی لفظ احد بنا ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ احد کا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، بے مثال ہے۔ تو اس طرح عقیدہ توحید کی تین اقسام کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم توحید فی الذات، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ایک ہے۔ اور توحید فی العبادہ، عبادت کے اعتبار سے بھی اللہ کی ذات ایک ہے، یعنی ہر عبادت اس ایک ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ اور توحید فی الصفات، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی، کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کی ذات اکیلی ہے، اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ کی ذات اکیلی ہے۔ تو توحید فی الذات کیا ہے؟ توحید فی الذات یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، بے مثال ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، کہ اللہ کی نہ بیوی ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی ذات ایک ہے۔ یہ ہے توحید فی الذات، ذات کے اعتبار سے اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عقائد اور نظریات کا قرآن مجید کے اندر رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بیٹیاں بنا دیتے تھے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ سورہ توبہ 30 نمبر آیت، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى مَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ ایک نبی گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ بات کہتے تھے۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی گزرے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح ابن اللہ، یعنی اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے فرماتے ہیں ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ۔ یہ تو بے حقیقت سی باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی یہ عقائد اور نظریات رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بیٹے بیٹیاں بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بے حقیقت باتیں ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بات کہہ دی جائے کہ کوئی نبی اللہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ نبی بھی انسان ہیں، بشر ہوتے ہیں، بشر ہوتے تھے۔ قرآن مجید نے یہ واضح بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔
کہ وہ بھی انسانوں میں سے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہوتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنی رحمت کے ساتھ نبی بنا دیتا، تو نبی بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہوتے۔ قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ اور مشرکین مکہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی۔ کس لیے؟ کیونکہ مشرکین مکہ یہ بات کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیتے، بیٹے اپنے اور بیٹیاں فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیتے کہ اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی 100 نمبر آیت میں اس بات کا بھی رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹیاں نہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، یعنی وہ اللہ کے لیے شریک بنا دیتے جنوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ ان کو پیدا تو میں نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بیٹیاں بنا دینا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے لیے ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مخلوق جو ہے ان میں سے کوئی اللہ کا بیٹا بن گیا، کوئی بیٹیاں بن گیا، بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے بالا تر ہے، اعلیٰ ہے، سبحانہ ہے، وہ پاک ذات ہے، اس کے لیے ایسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر ہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، یہاں بھی اللہ کی ذات موجود ہے، وہاں جائیں وہاں بھی موجود ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود، یعنی ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ کو ثابت کر دینا، ہر شے کے اندر کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کیا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، کہ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا جز بنا دینا، اللہ تعالیٰ کا ذات کا حصہ بنا دینا، انسان تو احسان فراموش ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ ساری آیات ان باتوں کی واضح دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خاندان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہمیں جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ بات کہہ دو کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، خالق نہیں ہے، رب صرف ایک ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے اس کا حسب نسب کیا ہے، اس طرح ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے، اس کا قبیلہ کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، انہوں نے سوال کیا کہ اس کا حسب نسب کیسا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے سوال کیے۔ یہ ضرورتیں، یہ نقص، یہ کمزوریاں یہ انسانوں کے لیے ہیں، ان کی ضرورت انسانوں کو ہے، مخلوق کو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سے بالا تر ہے۔ تو رب العالمین نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، ان کی باتوں کا جواب دیا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، واحد ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے اس کا ہمسر ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور باقی ہر چیز مخلوق ہے۔
تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثال ہے، اکیلی ہے۔ ذات کے اعتبار سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، یا کسی دوسری چیز کو یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کا عرش پہ، عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ ہے، اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ ہر انسان کا، ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے وہ چیز خواہ سمندر کی تہوں میں ہو، زمین کی تہ میں ہو، رات ہو، دن ہو، جہاں بھی جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہوتی ہے۔ تو علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات، قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور ہمارا بھی، ایک مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔